بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحد اور مشرکین کا ماننا ہے کہ یہ دنیا نہ ہی کسی نے بنائی ہے اور نہ ہی کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ مضبوط عقیدہ و ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب زمین و آسمان سمیت سارا جہاں فنا ہو جائے گا، باقی صرف اللہ پاک کی ذات رہے گی۔ ہماری تعلیمات میں اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے جس کے بعد یہ ختم ہوگی، جس کا علم اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کے پورا ہونے پر ہی قیامت کا دن آئے گا۔ مفسرین اور محدثین نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ میں چھوٹی اور معمولی 131 نشانیاں ہیں جن میں 84 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ علامات کبریٰ میں 10 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب اور آخر میں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو علامات صغریٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں۔ یہ یاد رہے، یہ ساری نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور مستند کتابوں میں درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی علم حاصل کریں گے اور دینی علم کو چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی ملے گی۔ دوسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ یہ کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج پاکستان کی 52% آبادی خواتین کی ہے۔ تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے، لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہوگا۔ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے بہانے تلاش کریں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ لوگ بیویوں کی اطاعت اپنی ماں سے زیادہ کریں گے۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ لوگ نمازیں قضا کریں گے۔ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت بہت جلد گزرنے لگے گا۔ نااہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے۔ بے حیائی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے عربی چرواہے اب اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں رہ رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے اور عزت والے ذلیل بن جائیں گے۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے۔ آج گھر گھر، گلیوں، بازاروں، تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی ہیں۔ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہوگا کہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسے زیادتی کرے گا۔ مال کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے اور سچی احادیث سے انکار کریں گے، جھوٹے عقیدے پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا۔ قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں،
یا پھر میں قتل کیوں کر رہا ہوں؟ عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ مرد اور عورت چاہیں گے کہ ان کا جسم دبلا پتلا اور مضبوط ہو جائے۔ زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ کفر آسان ہو جائے گا۔ انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا، مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ سود اور حرام خوری عام ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ قیامت کی علامات صغریٰ کی تھیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ علامات کبریٰ ایسی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا جبکہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کنویں کا، دجال کا، امام مہدی کا، زمین کے جانور، دابۃ الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے یعنی زمین میں دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے دور فرما کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔